میرے دادا جی گاؤں کے سردار تھے۔ گاؤں میں جس کسی کی بھی شادی ہوتی، ان کے گھر والے ایک رات کے لیے اپنی دلہن ہماری حویلی بھیج دیتے۔ صبح دادا جی ان کو ایک گفٹ دیتے اور وہ گفٹ دلہن کسی کو نہ دکھاتی، اور 9 مہینے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی۔ گاؤں کے لوگ دادا جی کی بہت عزت کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دادا جی نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میری شادی نہیں کروانی ابھی، اور میری عمر نکلتی جا رہی تھی۔ ایک دن گاؤں سے ایک دلہن آئی، اس کو اپنے کمرے میں بند کر کے خود اس کی جگہ دلہن بن کر دادا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ جب کمرے میں گئی تو سب لائٹس بند تھیں، اور پھر اچانک سے دادا جی نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ دادا جی نے میرے ساتھ کچھ واقعات دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں، اور ان تکلیف سے گزرے لمحات کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہمیشہ کم پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ میرے دادا جی گاؤں کے سردار تھے۔ گاؤں میں جس کسی کی بھی شادی ہوتی، ان کے گھر والے ایک رات کے لیے اپنی دلہن ہماری حویلی بھیج دیتے۔ صبح دادا جی ان کو ایک گفٹ دیتے اور وہ گفٹ دلہن کسی کو نہ دکھاتی، اور 9 مہینے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی۔ گاؤں کے لوگ دادا جی کی بہت عزت کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دادا جی نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میری شادی نہیں کروانی ابھی، اور میری عمر بھی نکلتی جا رہی تھی۔ ایک دن گاؤں سے ایک دلہن آئی، اس کو میں نے اپنے کمرے میں بند کر کے خود اس کی جگہ دلہن بن کر دادا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ جب کمرے میں گئی تو لائٹس بند تھیں، اور پھر اچانک سے دادا جی نے میرے ساتھ ایک ایسا کام کیا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ گاؤں میں میرے دادا کی بہت عزت تھی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، انہیں بڑا مانتے تھے، بہت لوگوں کی مدد بھی کر دیتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عجیب رواج تھا، جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی، وہ ہمارے محل میں پہلی رات کے لیے دلہن بنی آ جاتی اور پوری رات دادا کے کمرے میں گزارتی۔ صبح ایک تحفہ دادا اسے دیتے، وہ تحفہ لے کر چلی جاتی۔ اس کے ٹھیک 9 ماہ بعد وہ حاملہ ہو جاتی۔ مجھے یہ بات ہمیشہ عجیب لگتی، بھلا یہ کیا طریقہ تھا کہ شادی کے بعد دلہن دولہا کے پاس جانے کی بجائے پوری رات دادا کے کمرے میں گزارے۔ میں جب سے 12 سال کی ہوئی تھی، یہی دیکھتی آ رہی تھی۔ پہل تو ان باتوں کی سمجھ نہ تھی، اب تو میری عمر بھی 25 تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے بہت بار امی سے یہ بات جاننے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں بتاتی تھیں، کہتی تم چپ رہو، اور خبردار آئندہ یہ بات پوچھی بھی تو۔ اس بار میری بچپن کی سہیلی کی شادی تھی۔ سمرا اور میری بہت گہری دوستی تھی۔ اپنی شادی پر سمرا بہت متفکر اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اپنی مہندی کے دن اس کی اڑی رنگت ہوئی تھی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، دولہا کی سنگت کا سوچ کر گھبرا رہی ہو؟ وہ میری بات پر وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، نہیں، تمہارے دادا کا سوچ کر خوفزدہ ہوں۔ سچ بتا نیلو، تیرے دادا نئی نویلی دلہن کو اپنے کمرے میں رات بھر کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے تو اپنے ہونے والے شوہر اور باقی گاؤں کے لوگوں کی جہالت پر حیرت ہے۔ نکاح کسی اور سے اور رخصتی کسی اور کے کمرے میں۔ سمرا کی بات سن کر مجھے دکھ ہونے لگا۔ میں اس کی بات پر سوچنے لگی تھی کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ اگلے روز سمرا دلہن بن کر بھی سمرا کے چہرے پر رونق نہیں تھی۔ آنکھیں خوشی کی چمک کی بجائے اداس سی تھیں۔ رواج کے مطابق وہ بھی رخصت ہو کر دادا کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس بار تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ آخر لڑکیاں دادا کے کمرے میں جاتی کیوں ہیں۔ جب سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تو میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔
میرا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا اور دادا کا کمرہ نیچے کے پورشن میں۔ رات کے گپ اندھیرے میں چیزوں کو ٹٹول کر اندازہ لگا کر دھیرے دھیرے نیچے اتری۔ دادا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، مطلب وہ جاگ رہے تھے۔ عجیب سی بات تھی، دادا کے کمرے کی کھڑکی بھی ہمیشہ بند رہتی تھی۔ یہ کوشش میں پہلے بھی بہت بار کر چکی تھی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سمرا میری بچپن کی سہیلی تھی، ہم ساتھ اسکول اور کالج تک اکٹھے پڑھے تھے۔ جب اس کا رشتہ طے ہوا، اس وقت میرے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ میری والدہ اور والد بھی اس رشتے پر رضامند تھے، لیکن میرے دادا نے صاف انکار کر دیا کہ نیلو کا رشتہ ابھی نہیں کرنا۔ مجھے یہ سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ حیرت اس بات پر کہ لڑکے اور اس کے گھر والے ہر لحاظ سے ہمارے ہم پلہ تھے، تو پھر انکار کیوں کیا گیا؟ اور افسوس اس بات پر کہ میری ساری سہیلیوں کے ہی رشتے طے ہو چکے تھے، میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے اس رشتے کے نہ ہونے کا بہت دکھ تھا، کیونکہ اس میں بظاہر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن دادا نہ جانے کیوں صاف منع کر دیا۔ میں نے پہلے تو دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی، آخر دادا لڑکیوں سے کیا باتیں کرتے ہیں اور لوگ ایسے کم عقل کیسے ہو سکتے ہیں جو سجی سجائی دلہن ان کے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ دولہے کو بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ بھلا یہ کیا اندھیر نگری ہے؟ مجھے سرگوشیاں سی سنائی دے رہی تھیں، صاف لفظوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بڑی کوشش کی کہ میں سمجھ پاؤں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا۔ پھر میں نے دروازے کے ناب سے دیکھا کہ شاید مجھے کچھ نظر آ جائے کہ آخر کمرے میں ہو کیا رہا ہے۔ سامنے کی دیوار کے سفید روغن کے علاوہ کچھ بھی نہ دکھا۔ میں جتنی کوشش کر سکتی تھی میں نے کر لی، لیکن آج بھی میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں لوٹی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی مجھے نیند نہیں آئی، بار بار یہ خیال آتا رہا کہ آخر کمرے میں ہو کیا رہا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اسی طرح ایک دلہن کو دادا کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی، کیا آپ بھی شادی کے بعد دادا کے کمرے میں گئی تھی؟ امی نے کہا، چپ بے شرم، میں تو بہو ہوں ان کی، بالکل بیٹیوں جیسی۔ امی نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی۔ مجھے تجسس سا ہوا کہ پوچھو دادا جی کیوں نئی نویلی دلہن کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں؟ میں نے پھر امی سے کہا، تو دادا اندر کرتے کیا ہیں؟ میری بات پر ایک تھپڑ میرے منہ پر پڑا تھا۔ امی نے کہا، جاؤ یہاں سے، تمہاری عمر نہیں ہے ان سب باتوں کی۔ میں رونے لگی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دادا کی عمر ہے ایسی حرکتیں کرنے کی جو وہ کر رہے ہیں؟ بہرحال میں پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ صبح ہی نیچے اتر گئی۔ میری دوست کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تحفے کا ڈبہ تھا۔ میں فوراً سمرا کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ اب بھی ایک فینسی کپڑے پہنے ہوئے تھی، لیکن چپ چپ تھی۔ میں نے اس سے کہا، سمرا، دادا کمرے میں کرتے کیا ہیں؟ میری بات پر وہ خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، مجھے میرا شوہر لینے آ چکا ہے، مجھے جانا ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے میرے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، یہ میری وہی دوست تھی جو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، ہر بات سمرا مجھ سے ضرور کرتی تھی، اور جس راز کو میں جاننے کے لیے اتنے سالوں سے بے چین تھی، مجھے پوری امید تھی کہ صبح ہوتے ہی مجھ پر یہ راز کھل جائے گا۔ مجھے پھر سے مایوسی ہوئی۔ مجھے سمرا پر غصہ آنے لگا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط بھی ہوا تو اسے بتانا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے دادا اس وجہ سے کبھی اچھے نہیں لگے تھے، حالانکہ ان کا رویہ مجھ سے بہت شفقت والا تھا۔ چچا کی کوئی اولاد تھی نہیں اور میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری امی مجھے بتاتیں کہ دادی کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میرے والد اور چچا چھوٹے تھے، لیکن دادا نے دوسری شادی نہیں کروائی۔ امی تو اس بات کو ایسے کہہ رہی تھیں جیسے دادا نے دادی کے نام عمر گزار دی ہو۔
مجھے سن کر تأسف ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، اچھا ہوتا جو دوسری شادی کر لیتے، دوسری دادی کم از کم انہیں یہ ظلم تو نہ کرنے دیتی جو وہ ہر نئی دلہن کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ سمرا سے سچ اگلوا کر رہوں گی۔ چند دن بعد میں سمرا کے سسرال پہنچ گئی۔ اس وقت وہ بالکل نارمل تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر گلے ملی، اپنے سسرال میں میرا تعارف کروانے لگی۔ اس کا شوہر بھی مجھ سے خوش اخلاقی سے ملا۔ مجھے اس کے شوہر کو دیکھ کر کہیں نہیں لگ رہا تھا اس نے ایک رات اپنی دلہن دادا کے پاس بھیجنے سے کوئی اعتراض یا ناراضگی ہو۔ میں نے سمرا سے کہا، ہم اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سن کر کچھ متذبذب سی ہوئی، لیکن میں خود ہی اسے اس کے کمرے کا پوچھنے لگی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ جب میں نے دوبارہ سے وہی سوال سمرا سے دہرایا تو غصے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جا کر اپنے دادا سے پوچھو۔ میں نے کہا، اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا تو تم چپ کیوں ہو؟ تمہیں سب کو بتانا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ چلا کر بولی، میں صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں، سمجھی؟ اب نکلو میرے گھر سے باہر، اور تمہیں زیادہ ہی جاننے کا شوق ہے تو کسی دن خود دلہن بن کر دادا کے کمرے میں بیٹھ جانا، سچ پتہ چل جائے گا تمہیں۔ وہ حد درجہ غصے میں تھی۔ میں گھر واپس لوٹ آئی۔ پہلے تو مجھے سمرا کے گھر جانے پر بہت افسوس ہوا۔ میں سمرا کے لیے دلی ہمدردی محسوس کرتے ہوئے گئی تھی، لیکن اس نے میرا ذرا لحاظ نہیں کیا تھا۔ کیا مجھے نہیں سنایا تھا؟ کچھ دن تو مجھے سمرا پر غصہ آتا رہا، لیکن میں نے سوچا کہ کیا حرج ہے میں ایک بار خود دلہن بن کر دادا کے کمرے میں بیٹھ جاؤں، آخر پتہ تو چلے وہ کرتے کیا ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی دوسرے ہی لمحے میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ توبہ توبہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں؟ میں نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید کر دی۔ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر سوچنے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میرا ایک اور رشتہ آ گیا۔ وہ رشتہ بھی ہمارے مد مقابل کا تھا، لیکن دادا جی کا وہی انکار اپنی جگہ قائم تھا۔ اب تو میری برداشت جواب دینے لگی۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ بہت ہو چکا، آپ لوگ کیوں دادا کی ہر بات چپ چاپ مان لیتے ہیں؟ کیا مجھے یوں ہی گھر بٹھائے رکھو گے؟ میری عمر کی میری ساری سہیلیاں اپنے گھر ہو چکی ہیں، اور میں ابھی تک میکے کی دہلیز پر بیٹھی ہوں، صرف دادا کی وجہ سے۔ میری بات سن کر میری ماں مجھے غصے سے گھورنے لگی۔ کہنے لگی، بے شرم، غیرت بیچ کھائی ہے تو نے، جو خود اپنے منہ سے شادی کے لیے کہہ رہی ہے؟ یہی اپنی زبان کو دبا لے۔ اگر یہ بات کسی مرد نے سن لی تو غضب ہو جائے گا کہ لڑکی ہو کر خود سے شادی کی خواہش کر رہی ہے۔ امی نے مجھے دبے لہجے میں غصہ دکھاتے ہوئے کہا تاکہ ان کی آواز کمرے سے باہر نہ چلی جائے، لیکن امی کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ہاں، اچھے اصول ہیں آپ لوگوں کے۔ میری عمر گزری جا رہی ہے، کسی کو میری شادی کی فکر نہیں ہے۔ اگر میں اپنے منہ سے بات کہوں تو غیرت آڑے آ جاتی ہے، اور وہ دادا جو کھلے عام نئی نویلی دلہن بنی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں، اس پر کسی کی غیرت جوش نہیں مارتی۔ سارے طوطا چشمی کیے رہتے ہیں۔ میری بات سن کر میری والدہ نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کہنے لگی، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، آئندہ اگر دادا کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تمہارے باپ کو بتا دوں گی، وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اپنی ماں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا کہ آخر ایسا بھی کیا نیک عمل کرتے ہیں وہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہوئے، وہ بھی تنہائی میں، جو سب کے دل میں ان کی اتنی عزت ہے کہ کوئی بھی ان کے کردار پر شک ہی نہیں کرتا۔ نہ اپنی بیوی سے اس رات کی باز پرس کرتا ہے کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر محرم کے ساتھ رات گزار کر کیوں آ رہی ہو۔ کیسی اندھیر نگری ہے کہ ایک جہالت کا رواج عام ہے، جو یہ بیوقوف کسان انہیں نیک پارسا سمجھ کر اپنی عزت کو رات بھر کے لیے ان کے حجرے میں بیچ دیتے ہیں۔ مجھے سب گاؤں والوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اتنی عام سی بات بھی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جوان لڑکی جو دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی ہو، اور ایک مرد چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس دلہن کو پوری رات چھوئے بنا
میری عقل دنگ تھی اس جہالت پر۔ اب مجھے کسی نئی شادی کا انتظار رہنے لگا۔ میں دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اس بار دلہن کی بجائے دادا کے کمرے میں جاؤں گی۔ 2 ماہ بعد ایک لڑکی کی شادی کا بلاوا آیا تھا۔ دادا اس بار پہلے سے زیادہ خوش تھے، یہاں تک کہ اپنے بالوں پر مہندی بھی لگائی، نکاح پر نیا جوڑا پہنا، عطر کی خوشبو بھی پہلے سے زیادہ لگائی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کڑ کے رہ گیا، لیکن جب میں نے دلہن کو دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ 16 سالہ خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، اتنی حسین کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ لڑکی بری طرح گھبرائی ہوئی اور بدحواس تھی۔ پہلے اسے ہمارے بڑے سے لاؤنج میں بٹھایا گیا۔ میں نے کچن سے باہر نکل کر مین سوئچ آف کر دیا۔ تیار تو میں اس بار بہت اچھے سے ہوئی تھی، اس لیے جیسے ہی اندھیرا چھا گیا میں نے لاؤنج میں جا کر دلہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور جلدی سے اس کا دوپٹہ اتارا، کھرپا اوڑھ لیا، اپنا دوپٹہ اسے دیا اور کہا کہ تم میرے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دوپٹے سے اپنا گھونگھٹ نکالا اور نیچے جا کر دلہن کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد میں نے سوئچ آن کر دیا۔ سب پریشان تھے کہ سوئچ کس نے بند کیا۔ پھر مجھے دلہن سمجھ کر دادا کے کمرے میں بٹھا دیا۔ میرا دل نہ جانے کیوں خوف سے پھڑپڑا رہا تھا۔ اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اب بہت گھبرا رہی تھی۔ اگر میرا پول کھل گیا تو میرے ماں باپ مجھے بہت ماریں گے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس وقت دادا کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دادا نے جب کمرے میں داخل ہو کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تو مجھے لگا میرا دل بھی بند ہو گیا ہے، اگر وہ میرا گھونگھٹ اٹھا لیں تو۔ یہ سوچ کر میری اندر سے جان نکلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دادا میرے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے، آج تک جتنی بھی لڑکیاں میرے پاس آئیں تم ان میں سب سے کم عمر اور حسین ہو۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کل واپس نہیں جانے دوں گا، تمہیں کل طلاق دلوا کر اپنے پاس ہی رکھوں گا، کیونکہ میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا گھونگھٹ اٹھاتے میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اور کسی اور کی دلہن ہوں۔ وہ کہنے لگے، میں کہہ دوں گا کہ تم کردار کی اچھی نہیں ہو، میری بات پر سب میرا یقین کریں گے۔ اگر تم میری بات آرام سے مان لو گی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بہت کچھ دوں گا۔ میں نے کہا، مجھے اعتراض نہیں، مجھے ویسے بھی اپنا شوہر پسند نہیں، میں آپ کے ساتھ بخوشی رہنا چاہوں گی، اگر آپ میری ایک شرط مان جائیں تو۔ وہ کہنے لگے، تم جو کہو گی میں ضرور پورا کروں گا۔ میں نے کہا، آپ میرا گھونگھٹ اٹھائے بغیر مجھے اپنی ہر سچائی سے آگاہ کر دیں تو میں ساری زندگی آپ کی داسی بن کر گزاروں گی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم تو بہت اچھی ہو جو میری بات بخوشی ماننے کو تیار ہو۔ صبح ہی میں تمہارے بارے میں ایک غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا کہ یہ لڑکی باکردار نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے گا اور میں کہوں گا کہ میرا دل بہت نرم ہے، اس لیے میں تمہیں اپنا لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا؟ میری بات پر وہ ہنس کر بولے، یہ بھولے بھالے بیوقوف گاؤں کے لوگ ہیں ہی ایسے نامعقول قسم کے، انہیں بس ذہنی طور پر مطمئن کر دو تو یہ نسل در نسل ایک ہی بات کو بنا سوچے سمجھے کسی رواج کی طرح اپنائے رکھتے ہیں۔ پھر وہ بولے کہ شروع سے ہی سب کے دلوں میں اپنی نیک نامی کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ جب دادی کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے خواب میں ایک نیک بزرگ آنے لگے ہیں، جن کی نیک روح ان کے اندر پرواز کر جاتی ہے اور وہ ہر باکرہ لڑکی کا کردار ایک رات میں ہی جان جاتے ہیں، اور وہ پاک روح عورت کی خواہش سے پاک ہے۔ اس دلہن کو بنا چھوئے ہی ایک عمل کرنے سے اس کی پاک دامنی بتا دیتی ہے، لیکن وہ عمل پوری رات پڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ یہ سن کر میرے دادا کی بات پر یقین کرنے لگے۔ دادا کو عورت کی ہوس تھی، اس لیے وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ راہ اپنائے ہوئے تھے۔ ہر کنواری لڑکی کو وہ رات کو کہہ دیتے
کہ تم یہ دودھ پی لو اور سو جاؤ تاکہ میں اپنا عمل شروع کروں۔ جیسے ہی وہ دودھ پیتی، نشے کی وجہ سے سو جاتی، وہ اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتے اور صبح ایک تحفہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے جس میں سونے کی کوئی انگوٹھی ہوتی اور کہتے اگر اس ڈبے میں انگوٹھی نکلی تو سمجھ جانا کہ تم پاک دامن ہو۔ پہل تو لڑکیاں یہی بات مان لیتی تھیں، لیکن سمرا نے دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات بھی دادا نے خود بتائی کہ وہ لڑکی بہت تیز تھی۔ کہنے لگی میرے ساتھ چال چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دودھ پر ہرگز نہیں پیوں گی، چپ چاپ جو پڑھائی کرنی ہے کرو ورنہ تمہارے ڈونگی ہونے کا شور مچا دوں گی۔ دادا نے کہا وہ پہلی لڑکی تھی جس سے وہ ڈر گئے تھے، اسے پوری رات گناہ کے لیے اکساتے رہے، پیسوں اور تحفوں کی لالچ بھی دیتے رہے، لیکن وہ کسی بار نہیں مانی، بس اتنا کرنے پر مصمم تھی کہ دادا کی سچائی کسی کو نہیں بتائے گی۔ یہ بات اس نے قسمیاں کہی تھی۔ اس کے بعد جو انکشاف دادا نے مجھ پر کیا، میری روح فنا ہو گئی۔ کہنے لگے تمہارے بعد میں ایک لڑکی سے اور نکاح کروں گا، بس اس کے لیے فکرمند ہوں کہ ایسا کیا طریقہ اپناؤں کہ نیک نامی بھی قائم رہے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے نیلو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، میں ان کی سگی پوتی تھی اور وہ مجھ پر ایسی نظریں رکھتے تھے، میرا تو سر بری طرح سے چکرا کر رہ گیا۔ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ کس سے سن رہی تھی؟ میرا دل چاہا دادا کا گلا دبا کر انہیں جان سے مار ڈالوں۔ میرے گلے میں گرہیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں جس اذیت سے دوچار تھی شاید میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا بڑے میاں وہ آپ کی سگی پوتی ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کاہے کی سگی، لے پالک ہے، میرے دونوں بچے اولاد سے محروم تھے، یہ لڑکی میری بہو کی بھتیجی ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا مجھے یہ اچھی لگنے لگی، تب سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیا کروں کہ اسے اپنا لوں، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ میری پوتی ہے، اس لیے رواج تک میں اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہونے دیا، لیکن اب ایک ترکیب سوچ چکا ہوں، وہی آزماؤں گا، سب خوشی خوشی اس کی شادی مجھ سے کر دیں گے۔ یہ سب سن کر میرے ہوش کھونے لگے، کوئی اتنا بھی گھٹیا ہو سکتا ہے؟ پھر یاد آنے لگا کہ میری استانی کہتی تھی کہ ہوس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، اسے جتنا پورا کرنے کی کوشش کرو وہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ گناہ کسی دلدل کی طرح ہوتا ہے، انسان ایک بار دھس جائے تو نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ میرے پاس موبائل موجود تھا، دادا کی ساری سچائی میں ریکارڈ کر چکی تھی۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے اپنا گھونگھٹ اوپر کر دیا۔ دادا مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کی سچائی سننا چاہتی تھی، آپ نیک نامی کا لبادہ پہنے کب سے لڑکیوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ مجھے افسوس ہے لوگوں کی فرسودہ سوچ پر کہ آپ کی جھوٹی کہانی پر انہوں نے کیسے یقین کر لیا۔ دادا کی رنگت اڑ گئی، مجھے لالچ دینے لگے، پیسوں کے، سونے چاندی کے۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ وہ ریکارڈنگ سب کو سنا دی، گاؤں میں بھی یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ دادا کو سزائے موت سنائی گئی۔ مجھے اپنے کیے پر ذرا افسوس نہیں تھا، کیونکہ میں نے ایک غلط رسم کو ختم کیا تھا، لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی ایسے کسی کی باتوں میں آ کر اپنی باکردار بیٹی کو کسی درندے کے سامنے ان کی ہوس کا سامان نہ بنائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سٹوری پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔